1947 میں برصغیر کی تقسیم سے نہ صرف زمین مگر دونوں طرف سے 1 کروڑ انسانوں، ثقافت، تہذیب اور ورثے کا بھی بٹوارا ہوا تھا۔ یہی وہ خونی تقسیم کی لکیر تھی جو کھینچنے سے لوگ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین، گھر، زمینیں، جائیدادیں چھوڑ کر سرحد کے اس پار سے ہمیشہ کے لیے اس پار چلے گئے اور پیچھے رہ گئیں صرف یادیں۔ تقسیم ہند کو آج 75 برس ہونے کو آئے ہیں، مگر پارٹیشن سے قبل پیدا ہونے والی اور ہجرت کرنے والی نسل آج بھی دونوں ملکوں یعنی ہندوستان اور پاکستان میں اپنے گھر، گلی، محلے، پڑوسیوں، پرامن ماحول کو یاد کر کے دل میں یہی آخری حسرت لیے بیٹھے ہیں کہ ایک بار ایسا ممکن ہو جائے کہ وہ گلیاں، گھر، محلے اور کھیت ایک بار پھر انہیں دیکھنے کا موقع ملے۔ چونکہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بہتر نہیں ہو سکے، اسی لیے کم تعداد میں رہنے والے ان سب بزرگوں کی خواہش تو پوری نہیں ہوتی، مگر رینا ورما جیسی خوش نصیب شہریوں کو عمر کے آخری حصے میں یہ سنہری موقع مل جاتا ہے۔ 90 برس کی بھارتی شہری رینا ورما کو راولپنڈی شہر کی تنگ گلیوں میں واقع اپنے 3 منزلہ آبائی گھر کے دورے کی اجازت نے ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دی۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر پونے سے تعلق رکھنے والی 90 سالہ رینا ورما نے آخرکار اس گھر کو دیکھنے کا اپنے خاندان کا خواب پورا کر دیا جسے وہ 75 برس پہلے چھوڑ کر گئی تھیں۔ ان کے دورے اور متعلقہ رسمی کارروائی کے لیے فیس بک پیج انڈیا پاکستان ہیریٹیج کلب کے ایڈمنسٹریٹر عمران ولیم نے سہولت فراہم کی۔ راولپنڈی کے پرانے علاقے میں واقع اپنے آباء و اجداد کے گھر کے دورے کے بعد رینا ورما کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں اور انہوں نے بتایا کہ ان دنوں میں ہمارے پاس ریڈیو اور گرامو فون تھا، بالخصوص جب بارش ہوتی تھی تو میں ہمارے گھر کی بالکنی سے گانے گاتی تھی۔ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ویزے کے نظام میں نرمی کریں تاکہ سرحد کے دونوں طرف سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے ملنے کا موقع مل سکے۔ رینا ورما نے کہا کہ نئی نسل کو مل جل کر کام کرنا چاہیے اور وہ چیزوں کو آسان بنائیں۔ انسانیت ہر چیز سے بالاتر ہے اور تمام مذاہب انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ صرف ایک چیز جس نے انہیں اس موقع پر اداس کر دیا، اس پرمسرت موقع پر ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے ان کے خاندان کے 8 افراد میں سے اب کوئی بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ رینا ورما کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ 75 برس کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کا گھر اپنی جگہ پر قائم ہے، یہاں تک کہ چمنی بھی کام کرنے کی حالت میں ہے جسے وہ سردیوں کی چھٹیوں کے دوران گرم کرنے کے لیے لکڑی جلاتے تھے۔ حیران کن طور پر عمر کے اس حصے میں ہونے کے باوجود رینا کو تمام تر چیزیں یاد تھیں، بلکہ انہیں راولپنڈی میں گزارے ہوئے زندگی کے ایام بھی یاد ہیں۔ حالانکہ جب وہ یہاں سے گئیں تو محض 15 سال کی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم آنے والے دنوں میں مری کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم ہر موسم گرما میں وہاں جاتے تھے۔ چونکہ رینا کا بھائی برطانوی فوج میں تھا، اس لیے یہ خاندان 1947 کے بعد پونے چلا گیا جہاں ان کے بھائی کی تعیناتی ہوئی تھی، لیکن اس خاندان نے راولپنڈی کے گھر کے عوض کسی دوسری جائیداد کے حصول کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میری والدہ ہمیشہ سے یہی گھر چاہتی تھیں اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم کوئی دوسرا گھر لے لیں تو اس گھر پر ہمارا حق ختم ہو جائے گا۔ حالات بدل گئے ہیں لیکن لوگوں کی طرف سے جس پیار اور محبت کی بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان ہمیشہ ان کے دل میں رہے گا۔ رینا ورما کو اب بھی اس وقت کی چیزیں یاد ہیں جب وہ اور ان کے خاندان نے اپنا گھر چھوڑا تھا۔ ان کا خاندان ان لاکھوں افراد میں شامل تھا جن کی زندگیاں برصغیر کی تقسیم سے انتشار کا شکار ہو گئی تھیں۔ ایک موقع پر رینا ورما بغیر سہارے کے اپنے گھر کی سیڑھیاں نہ چڑھنے کے باعث بے اختیار ہنس پڑی اور بولی کہ اسے میں ایک دن میں لاتعداد بار پرندے کی طرح پھلانگ جاتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ راولپنڈی میں رہتی تھیں تو یہ ایک ہندو گلی تھی، لیکن ان کے پڑوس میں مسلمان، عیسائی اور سکھ سب امن و امان سے رہتے تھے۔